بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اور جو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے، جو سواد اور چھوٹے کاف، اور خاص کر چھوٹے کاف میں سائز کے اعتبار سے جو چھوٹا ہوتا ہے، یعنی دونوں چھوٹے ہیں، ایک کش والا کاف ہے اور ایک چھوٹا کاف یعنی دندانوں والا کاف، اس پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے اس میں تبدیلی غنّے کی آتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سواد جب کاف کے جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، لام کاف لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ پیارا نما شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر جیم ہا میم وغیرہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کا غنّہ الٹا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا خم نما ہوتا ہے، اس طرح۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی سیٹ نما شکل اختیار کر لیتا ہے، اس طرح، اور کبھی کبھار پورا اس طرح ایک علاقہ رکھ دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی۔ اور کاف جو آخر میں ہوتا ہے یہ بھی شکل اختیار کیا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ سواد کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندر سے تخم کدو کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے سٹک کی طرح ہے، ہاکی کے سٹک کی مانند ہے یہ والا حصہ، یعنی اس طرح ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور نیچے جو ہے یہ حصہ ہے یہ چھری یا مد کی طرح ہے، جس طرح مد بنا دیتے ہیں، اور اس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ چھری کی طرح ہے، تو اس طرح چھری کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس طرح ہے۔ اور غنّہ یہاں پر جو انہوں نے شکل اختیار کی ہے یہ پیالہ نما ہے۔ پھر اس کے بعد کاف شروع ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا یہاں پر اس کی تفصیل، یہ لمبائی کے اعتبار سے اندر یہ جو ہم نے کہا کہ تخم کی طرح ہے 1.5 قط ہے، اور یہاں پر یہ 1.25 قط ہے، اور یہ لمبائی کے اعتبار سے 1.25 قط ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ پورا قط ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پر 2 قط اوپر لے کے جاتے ہیں گولائی کے شکل میں، اور تھوڑا سا وقفہ کر کے اور یہاں پر 3 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر 3 قط اوپر لے کے جاتے ہیں۔ لمبے کشک والے کاف میں ہم یہاں پر 2.5 قط کی پیمائش کی تھی، اور یہاں پر 3 قط ہم نے پیمائش کی۔ یہاں پر اس کی جو شکل ہوگی برچہ نما شکل ہوگی، اور بقیہ اس میں لچک استعمال کی جائے گی، یعنی اندر سے باہر کی طرف اس طرح ہو کے پھر اس طرح اس کو ہم نے لے کے آنا ہے قلم کے ساتھ، لمبے قلم کے ساتھ، اور پھر یہاں پر تو وقفہ کرنا ہے، اور وقفے کے بعد یہاں پہ نوک کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ اور پھر اس کی جو پیمائش ہوگی با والی، یہ بھی جام کی طرح ہے، اور یہ باہر سے گولائی شکل ہے، اور یہاں پر یہ بھی گولائی شکل ہے۔ اس کی لمبائی 5 قط ہے، اور گہرائی جو ہے وہ 1.25 قط ہے۔ تو اب آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ اس میں نے قط لگا دی ہے، لیکن اس میں ہم کوشش کریں گے کہ قط اس میں نہ لگا دیں تاکہ اس میں زیادہ صفائی آ جائے۔ تو یہاں پہ اسی قط میں تقریباً 1 قط اوپر اس طرح نشان لگا دیتے ہیں، اور اس طرح اس قط پہ تقریباً 1 اور قط لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھی کا جو سونٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اس کے بعد موٹا کر دیتے ہیں، اور درمیان میں اس کو زیادہ موٹا کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر صرف اس کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے جو سونٹ کی طرح ہے، ہاتھی کے سونٹ کی طرح، یہ دیکھیں، یہ شکل یہاں کی ہاکی کے سٹک کی مانند بن گئی ہے، اور یہاں پر اس کو ہم مختصر بنا دیں گے۔ یہ پہلا والا حصہ اس کا بن گیا۔ دوسرا حصہ اس کا جو ہے نچلا حصہ ہے، اور وہ چھری نما ہے یا مد کی طرح ہے، اس کو یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور اسے یہاں پر، اور پھر یہاں پر نچلا حصہ نوک کا استعمال کر دیتے ہیں، اور اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر اس کی سیدھ میں لے کے یہاں پر تقریباً کچھ کم قط یہاں پر یہ شکل بن جائے گی، اور یہ پھر سیدھا
اس کو اس طرح کٹ لگا دیں گے، اس طرح سیدھا بنا دیں گے، اور یہ سوا قط اس طرح ایک لگا دیں گے، اور یا اس کی گہرائی یعنی یہاں سے اس کو یہاں تک لے کے گے تو یہ سوا قط. پیالے کی جو گہرائی ہو جائے گی یہ والی، تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ سوا ہے 1 قط 1 سے 1/2. اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی. اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ 3/4 ہو جائے گی. اور یہ شکل تخم کدو کی بن جائے گی، اور باہر سے چھری نما شکل ہے، اور یہ ہاکی کے سٹک کی مانند ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر قلم کو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اور یہاں جلدی کٹنگ لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر گولائی کی شکل میں یہاں تک لے کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد قلم کو ہم سیدھا کر دیتے ہیں، لیکن باہر نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آرام سے ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اور قلم کو تھوڑا سا ترچھا استعمال کر دیں گے. اور یہاں پر قلم کا تقریباً چوتھائی حصہ یا چوتھائی حصے سے بھی کم استعمال ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا سا 2 قط یا کچھ کم قط یہاں پہ آ جائے گا. اس کو ہم تھوڑا سا گول کر دیں گے. پھر یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہم کچے نشان لگا دیں گے، 1 2 اور یہ 3. اور پھر اس طرح یہاں پہ بھی کچے نشان لگا دیں گے، 1 2 اور یہاں پر 3. اور پھر یہاں سے ہم قلم کو لمبا پکڑ لیتے ہیں اور اندر کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باہر نکالنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. بس یہاں پر ہم نے قلم روک دیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو ہم ٹچ کر دیتے ہیں، تو اسے گول بھی کر دیتے ہیں قلم سے. تو یہاں پر برچہ نما شکل ہے، اور یہ اس کی پیمائش اگر ہم کر لے تو یہ نصف سے کم ہے، یعنی پونا قط ہے. چوتھائی قط، پونا نہیں. اس کی جب اگر پیمائش کر لے تو تقریباً یہ 4 قط یہ بن جاتا ہے. تو یہ پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا، اور اس کی سیدھ بھی اس طرح ہو جائے گی. یہ ہم کوشش کر دیں کہ اس کا جو غنہ ہے اس کو نیچے نہیں لائیں گے، بلکہ یہ خود بخود اس کی سیدھ میں آ جائے گا، اور قلم اس لکیر کے ارد گرد چلا دیں گے. پھر یہاں اس کے بعد ہم اس طرح کر لیں گے کہ یہاں سے اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کی پیمائش بھی مکمل ہو جائے گی. تو یہ 5 قط اس کی پیمائش ہو جائے گی، یا اس کو ہم کر لیتے ہیں کم، اور یہ جو گہرائی ہو جائے گی وہ 1 سے 1/4 ہو جائے گی، اور یہ 5 قط ہو جائے گی. لمبے اور کش والے قلم کاف میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لینڈنگ یہاں پہ کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، لیکن یہاں پر ہم جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے اور جلدی اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. اور یہاں پر بھی اس طرح 2 کٹ لگا دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نیچے آنے کی کوشش کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم نے 5 قط میں اس کو سمیٹ دیا. یہ بھی اسی لائن میں ہے. تو یہاں پر اس میں جو گولائی ہوگی، اور یہ تقریباً کچھ کم قط ہے، اور یہ بھی کچھ پورا قط ہے. یہ جو ہم نے اس کا آخری دندان نکال لیا ہے، یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ معمولی سے اس میں گولائی ہے. اور اس میں ہم اس طرح کاف لگا دیتے ہیں، کاف کی نشان لگا دیتے ہیں. انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہ ہے کہ ہم کٹ پین کے ساتھ کس طرح لکھیں گے. یہ کہ یہاں پر اس طرح ہم نے بنا دیا، قلم ڈھیلا رکھ دیں گے اور یہاں پر اس طرح بنا دیں گے. چاہے لام ہے چاہے کاف ہے، بس ایک ہی طریقہ ہے سب کا. البتہ یہاں پہ ہم نے دوسرا نہیں لگایا، وہ بھی آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، لیکن یہ معمولی سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 2.25 قط 2 سے 1/4 اس کی پیمائش ہوگی. اور یہاں پر بھی شروع میں لچک ہے اور یہ کٹ نما شکل ہے.
ہاں یہ آرام آرام سے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں بال پن کے ساتھ. یہاں پر تھوڑا سا میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ, پھر اس کے بعد نیچے لے کے آتا ہوں. سارے طریقے آسان ہوتے ہیں بس, یعنی آپ اس پہ یہ کر سکتے کہ یہاں سے لے کے آئے, لیکن آسان طریقہ جو میں اپناتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں, یہاں پر اس نے آپ نے مکمل کر دیا اور پھر نیچے اس کو لایا, لیکن زیادہ نیچے نہ ہو. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.